بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میں نے حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات طیبات تلاوت کیے ہیں. ان کا ترجمہ اور موضوع سے متعلق چند ضروری باتیں حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو حق سن کر قبول کرنے اور اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے. جو موضوع بیان کرنا ہے وہ ہے فلسفہ روزہ. روزے کا فلسفہ کیا ہے، روزے کی غرض اور غائب کیا ہے، یہ میں حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا ہے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. یاد رکھیے روزہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی دیگر عبادتوں کی طرح ایک عبادت ہے. حضور نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. تو معلوم ہوا کہ روزہ اسلام کی بنیادی عقائد اور بنیادی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور اس کا منکر، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے. روزہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا اور فرمایا اے ایمان والو ہم نے تم سے پہلی قوموں پر
بھی روزہ فرض کیا من قبلکم، تم سے پہلی قوموں پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی قومیں ہیں جن پر اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا؟ مفسرین نے لکھا کہ وہ عیسائی تھے جن پر اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان یہ قمری مہینہ ہے، اسلام کا قمری مہینوں میں 9واں مہینہ ہے، اور یہ پورا سال میں گردش کرتا ہے، یعنی رمضان کبھی سردیوں میں آ جاتا ہے، کبھی گرمیوں میں آ جاتا ہے، کبھی بہار میں خزاں۔ تو جب اللہ نے عیسائیوں کو رمضان عطا کیا، یہ روزے دیے، تو عیسائی گرمی کے روزے نہیں رکھ سکتے، ان کو گرمی بڑی لگتی ہے، پیاس بھوک محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ کہ آج بھی دیکھ لیجئے یورپ کے جتنے بھی ملک وہ سرد علاقوں میں ہیں اور گرمی ان سے برداشت نہیں۔ جب عیسائیوں سے یہ روزے برداشت نہیں ہوئے تو انہوں نے اپنے علماء کی ایک مجلس مشاورت طلب فرمائی۔ علماء کی مجلس مشاورت میں یہ طے کیا جانے لگا کہ رمضان کے روزوں کا کوئی بدل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ علماء کی شورا نے یہ فیصلہ کیا، عیسائی پادریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب رمضان جب گرمیوں میں آئے تو وہ رمضان چھوڑ دیا جائے، اور جب سردیاں آئیں، بہار کا موسم آئے، تو یہ روزہ جو رمضان چھوڑا ہے یہ بہار کے موسم میں رکھ لیا جائے، اور بدل کرنے کی وجہ سے 10 روزوں کا اضافہ کر دیا جائے۔ مطلب یہ کہ پہلے 30 روزے تھے، انہوں نے رمضان کو چھوڑ کر بہار میں روزے رکھے تو 10 روزوں کا اضافہ کر دیا، 40 ہو گئے۔ بعد میں ان کے ایک بادشاہ بیمار ہو گیا، اس نے منت مانی کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو 10 روزوں کا اور اضافہ کر دوں۔ قوم نے دعا مانگی، اللہ نے اس کو صحت عطا فرمائی، تو بادشاہ نے 10 روزوں کا اور اضافہ کر دیا، اب ہو گئے 50۔ عیسائی 50 روزے رکھنے لگے۔ میں کہتا ہوں 50 کیا وہ 100 روزے بھی رکھتے تو ان کو روزے کی وہ غرض و غایت حاصل نہیں ہو سکتی تھی جو رمضان میں تھی، اس لیے کہ رمضان اللہ نے فرض کیا تھا اور یہ 50 روزے انہوں نے فرض کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کے روزے فرض کیے، اور پھر یہ روزے فرض ہوئے، 30 روزے اللہ نے فرض کیے۔ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، 30 روزے فرض کر دیے گئے۔ عام طور پر 30 ہی ہوتے ہیں، کبھی کبھار 29 روزے ہو جاتے ہیں۔ یہ 30 روزے کیوں فرض کیے گئے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر لکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا تو ایک پابندی لگا دی۔ کیا؟ اللہ فرماتا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اے آدم، اے حوا، خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظلم کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ آدم علیہ السلام پر پابندی لگا دی گئی، لیکن بعد میں آپ نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا اور اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام زمین پر آئے، 30 دن تک وہ پھل جو آپ نے جنت میں کھایا وہ 30 دن تک آپ کے پیٹ میں رہا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 30 دن کے بعد آدم علیہ السلام کو ایک قے آئی، ایک الٹی آئی، اور وہ جو پھل آپ نے کھایا ہوا
وہ سارا کا سارا زمین پر آ گیا. کہہ کر جس جس جانور نے وہ قے کھائی ہے اس میں زہر پیدا ہو گیا. سانپ میں پہلے زہر نہیں تھا, بچھو میں زہر نہیں تھا, کھنکھجورے میں پہلے زہر نہیں تھا, بڑ میں زہر نہیں تھا. یہ آدم علیہ السلام کی قے کھائی تو اس میں زہر پیدا ہوا ہے. اے انسان ذرا غور کر, وہ غذا جو اللہ کو ناراض کر کے کھائی جائے وہ اتنی زہریلی ہے کہ جانور کھا لے تو اس میں زہر پیدا ہو جاتا ہے. 30 دن تک آدم علیہ السلام کے پیٹ میں وہ پھل رہا اور اللہ نے ہم پر رمضان کے 30 روزے فرض فرما دیے. گویا اللہ نے فرمایا اے آدم کی اولاد, تمہارے باپ آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا تو جنت سے نکال دیے گئے. اب ہم نے تم پر 30 روزے فرض فرما دیے, تم یہ 30 روزے رکھو. جب تم 30 روزے رکھو گے تمہیں وہ واقعہ یاد آ جائے گا, آدم نے پھل کھایا جنت سے نکال دیے گئے, تم وہ روزے رکھو گے تو تمہیں وہ جنت دوبارہ مل جائے گی. اللہ تمہیں وہ جنت دوبارہ 30 روزے اللہ نے فرض کر دیے. یاد رکھیے شروع اسلام میں سب سے پہلے ایک روزہ فرض ہوا ہے اور وہ ہے عاشورہ کا روزہ, 10ویں محرم کا روزہ. حضور نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر آئے, یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے, حضور مدینہ طیبہ آئے تو وہاں کے یہودیوں کو 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پائے. حضور نے فرمایا یہودیوں کیا بات ہے, تم 10ویں کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی 10ویں محرم کو, لہذا ہم اس کی خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں, ہم بھی روزہ رکھیں گے. حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا, 2 روزے نبی اور 10ویں کا روزہ حضور نے رکھا. 10ویں کا روزہ فرض تھا. حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین میں لکھا کہ نبی پاک نے فرمایا جو 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10,000 نفلی روزوں کا, 10,000 شہیدوں کا, 10,000 حجوں کا اور 10,000 عمروں کا ثواب دے گا. یہ فضیلت ہے 10ویں محرم کے روز. اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب 10ویں محرم کا دن آ جائے تو حضور نے فرمایا کہ اس روز اپنے گھر والوں پر سامان خوردنی کی یعنی کھانے پینے کی اشیاء کی زیادتی کر دو, ان کو زیادہ سے زیادہ اچھا کھانا کھلاؤ. حضور نے فرمایا جو 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں کو کھانا زیادہ اچھا کھلائے گا وہ کبھی بھی پورا سال تنگی کا شکار نہیں ہوگا. یہ 10ویں کا روزہ منسوخ کر دیا گیا, پھر ہر مہینے کے 3 روزے فرض کر دیے گئے. 13ویں کا روزہ, 14ویں کا روزہ اور 15ویں کا روزہ. ان روزوں کو کہتے ہیں ایام 20 کے روزے. یہ روزے کیوں فرض ہوئے اس کی بھی وجہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر نقل فرمائی کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر اتارا تو دھوپ نے, سورج نے آپ کے جسم کی رنگت کو کالا کر دی, رنگت سیاہ ہو گئی. جب آدم علیہ السلام کی رنگت سیاہ ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا اللہ میری رنگت سیاہ ہو گئی. سورج اور دھوپ نے اثر کیا, جب تک آپ جنت میں رہے سورج نے اثر نہیں کیا کیونکہ وہاں سورج تھا ہی نہیں. اللہ فرماتا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. اللہ فرماتا جنت میں نہ تو سردی ہوگی نہ سورج ہوگا. اب ذرا غور فرمائیے, آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ نے فرمایا اے آدم اگر تو یہ چاہتا کہ تیری رنگت پہلی حالت پر آ جائے تو ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرو.
13ویں کا روزہ، 14ویں کا روزہ، 15ویں کا روزہ، آدم علیہ السلام نے 13ویں کا روزہ رکھا. آپ کے جسم کی رنگت 1/3 1/3 پہلی حالت پر آ گئی. 14ویں کا روزہ رکھا 1/3 حصہ پہلی حالت. 15ویں کا روزہ رکھا تو آپ کا سارا جسم پہلی حالت پر آ گیا. ایک حدیث کے اندر آتا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو 3 روزے رکھے گا، ہر مہینے کے 3 روزے رکھے گا، حضور نے فرمایا وہ ایسا جیسے اس نے پورا سال روزوں میں گزار دیا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث. دیکھو ہر مہینے کے 3 روزے فرض تھے، بعد میں یہ روزے بھی منسوخ کر دیے گئے، لیکن ان کا مستحب ہونا ابھی بھی باقی ہے، یعنی اس کا استحباب باقی رکھا گیا. چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھ کر فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. حضرت علی المرتضیٰ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. حضور نے فرمایا اے علی لبیک یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا علی یہ جبریل کھڑے ہیں جو تجھے سلام کہہ رہے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے نوریوں کے سردار جبریل سلام کہہ رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ وعلیکا وعلیہ السلام، یا رسول اللہ آپ پر بھی اور جبریل پر بھی سلام. حضور نے فرمایا علی المرتضیٰ یہ میرے پاس جبریل کھڑے اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کا امتی ہر مہینے کی 13ویں کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10,000 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا. جو 14ویں کا روزہ رکھے گا اللہ 30,000 روزوں کا ثواب دے گا. اور جو ہر مہینے کی 15ویں کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ 1,00,000 روزوں کا ثواب دے گا. تو یہ 3 روزے بھی منسوخ کر دیے گئے. اللہ نے رمضان نازل کر دیا، رمضان کے روزے آ گئے، لیکن ایک پابندی لگا دی گئی، ایک رخصت دی گئی کہ چاہے تو روزے رکھ لو اور چاہو تو فدیہ ادا کر دو، 2.25 سیر گندم فی روزے کے حساب سے. پھر بعد میں یہ آسانی بھی اٹھا لی گئی، روزہ فرض کر دیا گیا لیکن سحری کھانے کی ممانعت کر دی گئی، سحری کھانے کی اجازت نہیں. روزہ افطار کر کے سونے سے پہلے پہلے جو کچھ کھا سکتے ہو کھا لو، سو کر اٹھنے کے بعد کھانا حرام کر دیا. سحری پر پابندی لگا دی گئی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابن قیس کو واقعہ پیش آیا. آپ نے روزہ رکھا ہوا سارا دن کام کرتے رہے، تھکے ہارے، تاریخ وقت گھر آئے، روزہ تار کیا، نماز پڑھی، بیوی سے کھانا مانگا. بیوی نے کہا کہ کھانے میں ابھی دیر ہے. یہ ذرا سستانے کے لیے بستر پر لیٹ گیا، جب لیٹے تو ان کو نیند آ گئی. ادھر کھانا تیار ہو گیا، بیوی نے جگایا کہ اٹھو کھانا تیار ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں اب تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ کھانا اس وقت حرام قرار دے دیا. کھانا نہیں کھایا بلکہ کھجور اور پانی پر جو روزہ افطار کیا اسی پر اگلے روزے کی بنا کر لی، نیت کر لی. صبح کام پر چلے گئے، سارا دن کام کرتے رہے، تو بھوک پیاس گرمی کمزوری ذوق کا غلبہ ہوا، چکرا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. صحابہ کرام کو اٹھا کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے اور سارا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح ہم نے دیکھا کہ یہ بے ہوش ہو گئے. حضور نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا اللہ نے قرآن نازل کیا، وحی آئی، جبریل آئے. اب سحری کھانے کی اجازت دے دی گئی، جبریل آئے. اللہ فرماتا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. اللہ فرماتا اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی سیاہ ڈوری
دن کی سفید ڈوری سے متمید ہو جائے، الگ ہو جائے، اور پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ سحری کی اجازت مل گئی، لیکن اب بھی ایک پابندی برقرار رکھی گئی، وہ یہ ہے کہ بیوی کے قریب جانے کی اجازت نہیں۔ پابندی لگا دی گئی، بیوی کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک واقعہ پیش آیا۔ رمضان کی رات میں آپ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، صبح غسل کر کے نبی پاک کی بارگاہ میں آیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا معجوقی کا یا عمر، اے عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ حضور نے فرمایا عمر کیا غلطی ہوگی؟ یا رسول اللہ میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ جب فاروق اعظم نے یہ کہا تو دو تین صحابی اور کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم سے بھی یہ غلطی ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام حیران، اب اللہ نے قانون جاری کر دیا، اجازت دے دی۔ غور کرو، فاروق اعظم ہمارے بزرگ ہیں، معلوم ہوا بعض اوقات بزرگوں کی خطائیں بعد میں آنے والوں کے لیے عطائیں بن جاتی ہیں۔ اگر فاروق اعظم یہ خطا نہ کرتے تو ہمیں یہ عطا نہ ملتی۔ دیکھو یہاں میں ایک بات حضور کی اختیار کے بارے میں بھی کروں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث، حضور کا زمانہ ایک صحابی نے روزہ رکھا ہوا، بی بی کے قریب چلے گئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزے کی حالت میں بیوی کے قریب چلا گیا، میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ 60 روزے رکھو۔ یاد رکھو جو روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا جائے، جو آدمی ایک روزہ جان بوجھ کر توڑ دے گا اس کو 60 روزوں کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور اگر درمیان میں ایک بھی ناغا ہو جائے تو پھر شروع سے گنتی دوبارہ شروع۔ حضور نے فرمایا جاؤ 60 روزے رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر 60 روزے رکھنے کی طاقت اور قوت ہوتی تو ایک روزہ کیوں توڑتا؟ یا رسول اللہ میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا۔ حضور نے فرمایا جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ یا رسول اللہ میں تو بڑا غریب ہوں، یہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینے کے باغات سے کھجوریں آئی۔ حضور نے سب فرمایا اینا سائل، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ صحابی کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جاؤ یہ کھجوریں لے جاؤ، مدینہ طیبہ کے سارے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ حضور کا دریا رحمت جوش پر آیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ یہ کھجوریں گھر لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ معلوم ہوا اللہ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے، جس کے لیے چاہیں جو حکم چاہیں معاف فرما سکتے ہیں۔ یہ پابندی بھی اٹھا دی گئی اور رمضان کو مکمل طور پر اللہ نے نافذ کر دیا، جو آج تک موجود ہے، اور اب قیامت تک رمضان میں کوئی تبدیلی ہو سکتی نہیں۔ سنو بیدر، اور رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا، اور حدیث ہے بخاری شریف کی، اللہ فرماتا الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا دوں گا۔ بڑی پیاری بات آ رہی ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب؟ شارحین نے اس حدیث کے چند معنی اور مطالب تشریحات بیان کی ہیں، وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ پہلی تشریح یا پہلا قول اس حدیث کے بارے میں الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا دوں گا۔ علماء کرام نے لکھا کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزے میں دکھاوا نہیں ہو سکتا، ریا نہیں ہو سکتی۔ باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں دکھاوا ہو سکتا، ریا ہو سکتی ہے۔ مثلا میں نماز پڑھوں
آپ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھوں تو بڑے لمبے لمبے سجدے کروں، قیام کروں، رکوع کروں، قعدہ کروں اور اکیلے میں نماز پڑھوں تو اس طرح پڑھوں جیسے کبا ٹھونگی مار کر الگ ہو جاتا. تو اس کا مطلب میں نے نماز آپ کو دکھانے کے لیے پڑھی. اسی طرح حج میں دکھاوا ہو سکتا ہے. میں حج کے لیے جاؤں، ہر سال جاؤں، لوگ کہیں اس کے بعد بڑا مال ہے، بڑا پیسہ حج کے لیے جاتا ہے. زکات دوں لوگوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو زکات دوں، لوگ کہیں بڑا امیر مالدار. جہاد کے لیے چلا جاؤں، لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا قوی اور جری آدمی ہے، جہاد کے لیے جاتا ہے، یہ بڑا بہادر ہے. یہی وجہ حدیث میں آتا ہے قیامت کا روز ہوگا، ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا، اللہ فرمائے گا تو نے دنیا میں زندگی کس طرح گزاری؟ یا اللہ میں نے جہاد میں زندگی گزاری ہے. اللہ فرمائے گا تو نے میری رضا کے لیے جہاد نہیں کیا بلکہ تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، تاکہ لوگ کہیں کہ یہ واقعی بڑا بہادر، بڑا جری. تو معلوم ہوا باقی ساری عبادتوں میں دکھاوا ریا ہو سکتی ہے، نمائش ہو سکتی ہے، لیکن روزے میں دکھاوا نہیں. مثلا میں نے روزہ رکھا ہو، گھر پر جا کر پانی پی لوں یا غسل خانے میں جا کر پانی پی لوں، آپ میرے ساتھ تھوڑے ہی، آپ کو کیا پتا کہ میں نے پانی پیا یا نہیں. معلوم ہوا باقی ساری عبادتیں، نماز میں دکھاوا ہو سکتا ہے، زکات میں دکھاوا ہو سکتا ہے، حج میں دکھاوا ہو سکتا ہے، قربانی میں دکھاوا ہو سکتا ہے، عمرے میں دکھاوا ہو سکتا ہے، جہاد میں دکھاوا ہو سکتا ہے، باقی ساری عبادتوں میں دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں ریا دکھاوا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ بے ریا عبادت، یہ بغیر دکھاوے کی عبادت میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. ایک قول. دوسرا قول الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا. دوسرا قول. دیکھو دنیا میں بہت سے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، بہت سے ایسے ہوئے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، بہت سے چاند کو خدا مانتے، سورج کو، آگ کو، پانی کو، پتھروں کو، لکڑیوں کو، سونا چاندی. بلکہ مشرکین مکہ کا تو یہ حال تھا کہ اونٹ پر جا رہے ہوتے، سفر کر رہے ہوتے، ریگستان سے گزرتے، اگر خدا کی ضرورت پڑ جاتی اونٹ کو ریت پر کھڑا کرتے، اس کا دودھ ریت کی مٹی، ریت پر اس کا دودھ گراتے اور اس دودھ ملی مٹی سے خدا بنا کر اس کی عبادت شروع کرتے. یہ حال تھا خدائی. تو مختلف مذاہب کے لوگ مختلف ادیان پر عمل کرتے ہوئے خداؤں کی پوجا کرتے تھے. جب وہ خدا کی اپنے جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے تو جس طرح ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں وہ بھی اپنے بتوں کے لیے جھکتے تھے، جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے اسی طرح وہ بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جس طرح ہم قعدہ میں بیٹھتے تھے اسی طرح وہ بھی بیٹھتے، جس طرح ہم زکات دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اسی طرح آج جو جھوٹے خداؤں کے ماننے والے ہیں ہندو وغیرہ یہ اپنے خداؤں کے لیے بھی یہ عمل کرتے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی جھوٹے خدا کے لیے نہیں رکھا گیا. کبھی آپ نے حدیث میں یا قرآن میں یا آیت میں یہ نہیں سنا ہوگا، تاریخ کے کسی حوالے میں نہیں پڑھا ہوگا کہ کسی بت کے ماننے والے نے اس کے لیے روزہ رکھا ہو. ابو جہل نے روزہ رکھا ہو، عتبہ عتیبہ نے روزہ رکھا ہو، ابو فرعون نے، شداد نے، نمرود، انہوں روزہ رکھا. معلوم ہوا جتنے بھی معبودان باطلا ہوئے ہیں ان کے لیے لڑائیاں بھی لڑی گئی. مشرکین مکہ کس وجہ سے حضور کے مقابلے میں آئے؟ اسی وجہ سے تو کہ حضور ان کے خداؤں کے مخالف ہیں. ان کے لیے لڑائی بھی کی گئی، باقی عبادت بھی کی گئی، لیکن کسی خدا کے لیے، جھوٹے معبود کے لیے روزہ نہیں رکھا گیا. روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا گیا. معلوم ہوا اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے، مطلب یہ کہ روزہ تو صرف میرے لیے رکھا گیا اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. دو قول. تیسرا قول دیکھو، کعبہ کو کہتے ہیں کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر. کہ اللہ وہاں رہتا ہے؟ نہیں، اللہ رہنے سے پاک. اسی طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہتے ہیں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. کہ اللہ اس پر سوار ہوتا؟ نہیں، اللہ سوار ہونے سے پاک. کعبہ کی اضافت اللہ نے اپنی طرف کیوں لی؟ اونٹنی کی اضافت اللہ نے اپنی طرف کیوں لی؟ اس لیے کعبۃ اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کا گھر بتانا. یہ مقصود ہے کہ یہ کعبہ بڑا مقدس مقام ہے، بڑا عزت والا گھر ہے.
ناقۃ اللہ اس لیے کہا گیا کہ اس اونٹنی کی عزت اور مقام ظاہر ہو جائے. اور اسی طرح اللہ نے روزے کی نسبت اپنی طرف لے لی ہے. بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ عبادت چونکہ میرے لیے کی گئی، اسی سے اندازہ لگا لو یہ روزہ کتنی مقدس عبادت ہے. ایک قول اور الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا دوں گا. دیکھیے ایک حدیث میں آیا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ فرماتا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا دوں گا. کیا مطلب؟ یہ جو ہمارے کاندھے پر فرشتے ہیں کرام الکاتبین، اللہ فرماتا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اللہ فرماتا تم پر دو حفاظت کرنے والے فرشتے کرامن کاتبین. یہ جو دو فرشتے ہیں جب ہم نیکیاں کرتے ہیں، جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، نماز کی نیکیاں ہوں، زکوٰۃ کی ہوں، حج کی ہوں، قربانی کی، فرشتے ہماری ساری نیکیوں کو لکھ لیتے ہیں، سارا ثواب فرشتے لکھ لیتے ہیں. لیکن یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس کا ثواب فرشتوں کو معلوم ہے. اس روزے کا کتنا ثواب ہے فرشتے جانتے ہیں، فرشتوں کو معلوم ہی نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے، مطلب یہ کہ جب قیامت کا روز ہوگا روزہ دار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اللہ فرمائے گا تم نے نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، زکوٰۃ بھی، ساری نیکیاں کی ہیں، اے روزہ دارو میں نے تمہیں نماز پر جنت دے دی، زکوٰۃ پر جنت عطا کر دی، تم کو نیک کام پر جنت عطا کر دی، لیکن یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ میں نے تمہیں جنت تو دی ہے، ساتھ میں یہ انعام بھی دیا، اے روزہ دار جا جنت میں داخل ہو جا، جنت میں جب چاہے میرا دیدار بھی کر لیا کر. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. ایک معنی اور دیکھو، حضور نے فرمایا علیکم بالصیام فإنہ لا مثل لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ روزہ بے مثل عبادت ہے. روزے کی مثل کوئی عبادت نہیں ہے. غور کرو اللہ بھی بے مثل ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں. ہمارے نبی پاک علیہ السلام بھی بے مثل، ایوکم مثلی، حضور فرماتے تم میں کون میری مثل. اور روزہ بھی بے مثل، حضور نے فرمایا یہ بے مثل عبادت ہے. مطلب یہ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے میں اس کی جزا دوں گا، مطلب یہ کہ یہ بے مثل عبادت بے مثل اللہ کی طرف سے بے مثل امت کے لیے، لہذا وہ بے مثل اللہ کی اس کی جزا دے گا. ایک معنی اور الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کیا مطلب یہ کہ روزہ دار نے روزہ رکھا ہوا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ جب روزہ دار اللہ کے لیے بھوکا رہتا، اپنے معدے کو پیٹ کو خالی رکھتا ہے، نیک کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. حالانکہ دیکھو روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری کا وقت ہو جائے، آپ کے سامنے افطاری رکھی ہوئی، انواع و اقسام کی نعمتیں اللہ کی رکھی ہوئی ہیں، لیکن سوچو رمضان کا مہینہ نہیں تھا، ہم جس چیز کو جس وقت چاہتے کھا سکتے تھے، لیکن آج دنیا کی بہترین نعمتیں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں، ہم اٹھا کر کھا نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ خوف ہے کہ جس رب تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس نے پابندی لگا دی ہے کہ جب میں کہوں جب کھانا، جب میں منع کر دوں رک جانا ہے. بس روزہ دار کی یہ جزا، یہ ادا اللہ کو پسند آ جاتی ہے. یہ وہ روزہ دار ہے کہ میرے ہر حکم کو ماننے والا ہے. جب اس نے میرا ہر حکم مانا تو میں نے بھی اس کو اپنا بنا لیا ہے. تو الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. دیکھو ذرا روزے کی غرض و غایت ہے تقویٰ.
آدمی روزہ رکھ لیتا ہے متقی بن جاتا ہے، اور جب انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے تو اس کو کیا جزا ملتی ہے؟ پہلا فائدہ، اللہ فرماتا کہ روزہ دار جب روزہ رکھ لیتا ہے اس کو اللہ پہلا انعام یہ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ معلوم ہوا روزہ رکھے آدمی متقی بنا تو پہلا انعام اس کو اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ دیکھو، ہم یہ سمجھتے ہیں، آج انسان سمجھتا کہ عزت اچھے خاندان کے ہونے کے لیے، لوگ کہتے ہیں میں مغل ہوں، میں پٹھان ہوں، میں راجپوت، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ یاد رکھو عزت اچھے خاندان کی بنا پر نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون؟ اللہ فرماتا اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا تم سب میں عزت والا وہ آدمی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ ایک آدمی متقی پرہیزگار ہے لیکن اس کا کام ہے جھاڑو دینا، اور ایک وزیر اعظم، ایک صدر جو متقی اور پرہیزگار نہیں ہے وہ اس جھاڑو دینے والے سے ہرگز اچھا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ جھاڑو دینے والا اللہ کے نزدیک افضل ہے، اور یہ وزیر اعظم یا صدر جن کو استنجے کا بھی طریقہ نہیں آتا کہ سردیوں میں کس طرح کرنا ہے، گرمیوں میں کس طرح کرنا ہے، وہ اگر دعویٰ کریں کہ ہم افضل ہیں تو اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار۔ دوسرا فائدہ، جو روزہ رکھتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے اور اللہ اس کو رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما لے گا، لیکن کون لوگ ہیں جن کی عبادت کو اللہ قبول فرما لیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ فرماتا ہم تو متقی لوگوں کے اعمال کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آدمی نے روزہ رکھ لیا، متقی بن گیا، گویا اس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ ایک فائدہ اور، جب آدمی متقی بن گیا تو اللہ فائدہ، ایک اور فائدہ جو اللہ عطا فرماتا ہے، دیکھو انسان دوستی پر ناز کرتا ہے۔ اگر کسی تھانے دار سے دوستی ہو گئی، لوگ کہتے ہیں اس سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، فلاں تھانے دار اس کا دوست ہے، اور صدر سے، وزیر اعظم سے، گورنر سے دوستی ہو جائے تو پھر ہم چھوٹے علاقوں میں نہیں رہتے، پھر گلشن اقبال چلے جاتے ہیں بڑے علاقوں میں۔ ہم دوستیوں پر ناز کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو حقیقت میں دوستی اللہ اور اس کے رسول کی دوستی، جس نے اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کر لی، سمجھ لو کہ پھر دنیا کی دوستیاں اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون۔ اللہ فرماتا کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ یاد رکھو تم نے وزیر اعظم سے دوستی کر لی، گورنر سے دوستی کر لی، پولیس والے سے دوستی کر لی، یہ تمہیں دھوکہ بھی دیں گے، مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن جو اللہ کا دوست ہو گیا اللہ دھوکہ دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی دوستی پر ناز کرو۔ سنو ذرا غور سے ایک فائدہ اور، آپ جانتے ہیں کہ لوگ پرانے زمانے میں لوگ سفر پر جاتے تھے، اپنے ساتھ ہتھیار رکھتے تھے۔ پرانے زمانے کے لوگ اپنے ساتھ حفاظت کا سامان رکھتے تھے۔ آج بھی لوگ جب چلتے ہیں تو باڈی گارڈ رکھی ہوئی، پسٹل رکھی ہوئی، بندوقیں ساتھ رکھی ہوئی، اس لیے کہ ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں قتل نہ کر دے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، حقیقت میں اصل ساتھ تو اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کا ساتھی بن گیا، تو خود سوچو اس کو دنیا کی کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے۔
اور اللہ کا ساتھی کوئی کیسے بنے گا؟ قرآن سے پوچھو۔ اللہ فرماتا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ فرماتا جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ متقی لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا ساتھی بنا لیتا ہے۔ ایک فائدہ اور دنیا میں تو ہمیں تقوی سے یہ فائدے حاصل ہوئے، اور قیامت کے روز متقی لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ثم ننجی الذین اتقوا، اللہ فرماتا قیامت کے روز پل صراط سے وہ لوگ آسانی سے گزر جائیں گے جو متقی پرہیزگار ہوں گے۔ پرہیزگار متقی لوگ پل صراط سے آسانی سے اور جلدی سے گزر جائیں گے۔ ایک فائدہ اور اللہ فرماتا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ فرماتا ہم نے اپنی جنت کے وارث اپنے نیک متقی پرہیزگار لوگ بنائے ہیں۔ تو تقوی اختیار کرنے سے آدمی کو یہ بھی فائدہ ہوتا کہ وہ اللہ کی جنت کا وارث بن جاتا۔ ایک فائدہ اور اللہ فرماتا الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرماتا اس دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جنہوں نے ایمان کے بعد تقوی اختیار کیا۔ تو ہم رکھتے ہیں روزہ، روزے سے ہم متقی بنے، اور جب متقی بنے تو یہ سارے فائدے اللہ روزہ دار کو عطا فرما دیتا۔ دیکھو آدمی روزہ رکھ لیتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، اور جب بھوک برداشت کرتا ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھوک کے چند فوائد بیان کیے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ پہلا فائدہ، بھوکا جو رہتا، جو آدمی بھوکا رہنا سیکھ لیتا ہے، یاد رکھو جو بھوکا رہتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہی وجہ کہ خلیفہ مامون رشید کا زمانہ تھا، اس نے 4 حکیم بلائے، حبشہ کا حکیم، ہندوستان کا حکیم، ایران کا حکیم اور عرب کا حکیم۔ چاروں حکیموں کو بلایا اور کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ جس کی وجہ سے میں بیمار نہ ہوا کروں۔ ایران کے حکیم نے کہا جناب آپ ترا تیزہ کھایا کریں۔ حبشہ کے حکیم نے کہا ترا تیزہ کھانے سے معدے میں سکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ عرب کے حکیم نے کہا کہ سیاہ ہڑ کھایا کرو۔ حبشہ کے حکیم نے کہا سیاہ ہڑ بھی معدے کے لیے نقصان دہ، اس سے معدہ نرم ہو جاتا، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ ہندوستان کے حکیم نے کہا کہ گرم پانی پیا کرو۔ حبشہ کے حکیم نے کہا کہ گرم پانی بھی معدے کے لیے نقصان دہ، اس سے معدے میں زخم ہو جاتا ہے۔ تینوں حکیموں نے حبشہ کے حکیم سے کہا تو جناب آپ ہی بتائیے پھر کیا کیا جائے؟ اس نے کہا بھوکے رہا کرو، اس لیے کہ جو بھوکا رہتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے، اطباء کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں کہ بھوکا رہو، فاقہ کرو، جب فاقہ کرو گے بیماری قریب نہیں آئے گی۔ بھوکا رہنے کا ایک فائدہ یہ کہ آدمی بیمار نہیں ہوتا، بیماریاں دور ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایران سے ایک حکیم آیا اور اس نے آ کر مدینہ طیبہ میں کلینک کھول لیا، دواخانہ کھول لیا۔ 1 مہینہ گزر گیا، کوئی بیمار آتا ہی نہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے کلینک کھولا ہوگا، دواخانہ کھولا، لیکن کوئی بیمار آتا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا یہاں کے لوگ بیمار نہیں ہوتے۔ اس نے کہا کیا وجہ؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جب ان کی بھوک اپنے جوبن پر ہوتی ہے اس وقت کھانا کھاتے ہیں، اور جب بھوک تھوڑی سی باقی بچتی ہے، رہ جاتی ہے، تو وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اس نے کہا حمیست موجب تندرستی، یہی تندرست رہنے کا علاج ہے کہ کھانا اس وقت کھانا چاہیے جب بھوک زور سے لگ رہی ہو، اور جب بھوک کچھ باقی رہ جائے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے۔ جو آدمی بھوکا رہتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا، گویا روزہ رکھ لیا، بھوکے رہے تو بیماریاں دور ہوتی۔ ایک بات یہ کہ آدمی بھوکا رہتا ہے، وہ بھوکا رہا، تقوی حاصل کیا، بھوکا رہا، اس سے بیماریاں دور ہو گئی۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے آدمی بھوکا رہتا، حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو یہاں بھوکا رہنا نہیں جانتا
وہ وہاں بھی بھوکا نہیں رہتا، اس لیے دنیا کی بھوک کو برداشت کیا کرو۔ بھوکا رہتا تو آدمی کے جسم کے اندر سارا سال جو زہریلے گندے مادے پیدا ہوتے ہیں، اگر 1 مہینے کے روزے رکھ لیے جائے آدمی بھوکا رہے تو وہ زہریلے مادے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھوکا رہنے سے آدمی کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، بھوکا رہنے سے بہت سی ایسی پریشانیاں جو انسان کے اوپر آتی ہیں وہ بھوکا رہنے سے اللہ ٹال دیتا ہے۔ ایک فائدہ اور، حضور نے فرمایا کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے میں زبان کی حفاظت کیا کرو۔ آدمی بھوکا ہے، روزہ رکھا ہوا، زبان کی حفاظت کرو۔ دیکھو حضور نے فرمایا کہ جب روزہ رکھ لیا، بھوکے کسی سے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ دیکھو زبان کی حفاظت نہ کی جائے تو پہلے تو 2 آدمی لڑتے، کسی نے کسی کو گالی دے دی، جھگڑا ہو گیا، 2 آدمی لڑے، اس کے بعد 2 گھر لڑے، 2 قبیلے اور 2 برادریوں میں جھگڑا ہو۔ لیکن آپ نے روزہ رکھا ہوا، صرف یہ کہہ دیا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے سے ہوں، تو پھر یہ جھگڑا اور برائی لڑائی دور ہو جاتی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ، 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، دوپہر کا وقت ہوا، کسی کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا، جاؤ جا کر نبی پاک علیہ السلام سے کہہ دو ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہمیں روزہ بڑا محسوس ہو رہا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ایک پیالہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ جا کر ان عورتوں سے کہہ دو کہ اس پیالے میں قے کر دیں، الٹی کر دیں۔ ان عورتوں نے پیالے میں قے کر دی، الٹی کی تو اس میں خون اور گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ حضور کو بتایا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، حلال سے سحری کی، حلال سے روزہ کیا، آج سارا دن یہ لوگوں کی برائی کرتی رہی، غیبت کرتی رہی، جس کی وجہ سے ان کو روزہ محسوس ہوا ہے۔ معلوم ہوا جو روزہ رکھ لے اور زبان کی حفاظت نہ کرے اس کو روزہ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے روزے کے اندر زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، کبھی بھی روزہ محسوس نہیں ہوگا۔ روزے کی غرض و غایت ہی یہ ہے کہ تقوی اختیار کر لیا جائے، اور جو آدمی متقی بن جاتا ہے، اللہ کے فرائض کو آسان طریقے سے ادا کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ روزہ دار پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس پر اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ روزہ رکھو، پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے والا اس کا چہرہ نور نلا نور ہو جاتا، روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو رمضان یہ تزکیہ نفس کا مہینہ، صبر کا مہینہ۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، بھوک سے صبر کیا، پیاس سے صبر کیا۔ جب آپ نے بھوک برداشت کی، صبر اختیار کیا، اللہ یہ انعام عطا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گویا روزہ دار نے روزہ رکھ لیا، صبر کیا بھوک اور پیاس سے، تو وہ اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ کا دوست بن گیا۔ یہ روزہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا حضور نے فرمایا سیاب و جنت، حضور نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح ایک مجاہد جنگ لڑ رہا ہو، دشمن وار کرے، ڈھال سے دشمن کے وار کو روک لیتا ہے، اسی طرح حضور نے فرمایا یہ روزہ تمہیں شیطان کے گناہوں کے وار سے روکتا ہے۔ تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، روحانیت پیدا ہو گئی، شیطان گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، برائی کی طرف راغب کرتا ہے، لیکن یہ روزہ، یہ روحانیت تمہیں گناہ سے اور شیطان کے برے کاموں سے محفوظ کر دیتی۔ تو روزہ یہ مواخات کا بھی مہینہ ہے۔ آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے، بھوکوں کا درد دل میں پیدا ہو گیا، آج احساس ہوا کہ ہم تو پورا سال کھانا کھاتے ہیں، ذرا سوچو وہ لوگ جو بھوکے رہتے ہیں، آج روزہ رکھ لیا، پتا چلا بھوک کی کیا تکلیف ہے، پیاس کی کیا تکلیف ہے۔ آج مسلمان کے دل میں اپنے غریب مسلمان بھائی کی محبت پیدا ہو گئی، دل میں جذبہ پیدا ہو گیا، یہ تو پورا سال یہ تکلیف برداشت کرتا ہے، آج میں نے ایک دن یہ تکلیف برداشت کی تو میرا یہ حال ہوا ہے۔ تو
تو یہ تو پورا سال یہ تکلیف برداشت کرتا ہے، اس نے کس طرح یہ سال گزارا۔ روزہ مواقعات پیدا کرتا ہے، مسلمانوں میں محبت پیدا کرتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ روزہ اپنے اوپر لازم کرنا۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، جتنی نیکیاں رمضان میں آدمی کر سکتا ہے کر لے، کیونکہ رمضان چلا گیا پھر یہ نیکیوں کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نیک کام ہم رمضان میں کرتے ہیں پورا سال نہیں کر سکتے، جتنی کثرت سے قرآن رمضان میں پڑھا پورا سال نہیں پڑھتے، تراویحاں رمضان کے علاوہ نہیں پڑھی جاتی، زکوٰۃ رمضان میں دی جاتی ہے، نیک کام زیادہ رمضان میں کیے جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کی برکت ہے کہ یہ نیکیاں، یہ رحمتوں کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس مہینے کو ہم نے عبادت اور نیکی اور روزوں میں گزارنا چاہیے۔ دیکھو حضور نے فرمایا کہ روزہ کھجور سے افطار کیا کرو، اس میں حکمت کیا ہے؟ حکیم کہتے ہیں کہ ایک کھجور میں 2 گندم کی روٹیوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ گویا ایک کھجور آپ نے روزے کے وقت کھا لی، آپ کو 2 گندم کی روٹیوں کی طاقت آ گئی۔ اور سائنسدان کہتے ہیں، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی روزہ رکھ لیتا اس کا جسم کے اندر خون کا جو دوران یا خون کا جو دباؤ اور پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جس کو ہم لو بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ روزہ رکھ لیا تو آدمی کو لو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے جسم میں جو خون کی طاقت ہے، پاور ہے، وہ ذرا کم ہو جاتی ہے، اور اگر اس طرف توجہ نہ دی جائے تو فالج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اگر ایک کھجور کھا لی جائے، کھجور میں کیلشیم بھی موجود ہے، وٹامن بھی موجود ہے، کھجور میں آئرن بھی موجود ہے، ایک کھجور کھا لی جائے تو جسم کو آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے، کیلشیم کی کمی دور ہو جاتی ہے، خون کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ فالج کا مہلک مرض دور ہو جاتا ہے۔ آدمی فالج کے مرض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یورپ کے اندر ایک پادری یہ کہتا ہے، ہالینڈ میں ایک پادری وہ یہ کہتا کہ میرے پاس اکثر مریض آتے ہیں، ایک مرتبہ میرے پاس 3 مریض آئے، شوگر کا مریض، ہارٹ کا مریض اور کولیسٹرول کا مریض، اس کو موٹاپا ہو گیا۔ 3 مریض آئے، میں نے ان کو کیا لیکن وہ صحتیاب نہیں ہوئے، تو میں نے مسلمانوں کے روزے کو دیکھا ہوا تھا، میں نے کہا جاؤ تم ایک ایک روزہ رکھ کر آؤ۔ تینوں چلے گئے، ایک ایک روزہ رکھ کر آئے، میں نے محسوس کیا یہ تندرست ہو رہے ہیں، میں نے 5 روزے رکھوائے، پھر 10 روزے رکھوائے، پھر یہ حکم دے دیا کہ جاؤ 1 مہینے کا روزہ رکھو۔ وہ تینوں آدمی چلے گئے، 1 مہینے کا روزہ رکھ کر جب واپس آئے، وہ پادری کہتا جس کی شوگر بڑی ہوئی تھی روزہ رکھنے کی وجہ سے شوگر کا مرض ختم ہو گیا، جس کو دل کی بیماری تھی اس کی دل کی دھڑکن کنٹرول میں آ گئی، جس کو موٹاپے کا مرض تھا روزہ رکھنے کی وجہ سے موٹاپا دور ہو گیا۔ تو معلوم ہوا روزہ رکھنے سے یہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور روزہ دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب کر دیتا ہے، مقرب کر دیتا ہے۔ دیکھو یہ تو روزے سے متعلق میں نے چند باتیں کام حاصل ہوتا، میں نے آپ کے سامنے فلسفہ روزہ، شب قدر سے متعلق چند باتیں، روزے کے مسائل اور اعتکاف کے مسائل آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔